بازار میں جا کر اللہ کا ذکر کرو گے، چوتھا کلمہ پڑھو گے۔ ہمارے حضرت مولانا سید خان صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے بازار میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، مسجد میں پڑھنے کا ثواب کم ہے۔ حالانکہ مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، یہ کلمہ اگر کوئی مسجد میں پڑھے اتنا ثواب نہیں ملے گا، بازار میں پڑھے اتنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں تو ماحول ہے اللہ کا، مسجد میں تو ماحول ہے رسول اللہ کا، مسجد میں تو ماحول ہے قرآن حدیث کا، سنت اور شریعت کا، عبادت کا، دعوت کا، جنت کا، آخرت کا۔ بازار میں ماحول نہیں، بازار میں ماحول ہے دنیا کا، مال کا، اسباب کا، چیزوں کا۔ جب یہ غفلت کی جگہوں میں جا کر اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ کی بڑائی کبریائی بلند کرے گا، تو اللہ اس کو اس ایک کلمہ پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ گناہ معاف فرمائیں گے، 10 لاکھ درجے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرمائیں گے۔ ایک روایت میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محل بنائیں گے۔ تو ذکر تاجروں کے لیے بھی ضروری ہے، کاشتکاروں کے لیے بھی ضروری ہے، اور مجاہدین کے لیے بھی ضروری ہے، مبلغین کے لیے بھی ضروری ہے، اور علماء کے لیے بھی ضروری ہے، طلباء کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو علماء ہیں، ہم تو طلباء ہیں، ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں؟ کہ نہیں، طلباء ہی اصل ذکر والے ہیں، علماء ہی اصل ذکر والے ہیں۔ اس لیے قرآن نے علماء کو، طلباء کو، قرآن حدیث میں مشغول رہنے والوں کو اہل ذکر فرمایا۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ ذکر والے کون ہیں؟ فرمایا علماء ہیں، کہ سب سے بڑا ذکر قرآن مقدس ہے، جس کو قرآن نے خود ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن مقدس ذکر ہے آپ کے لیے، نصیحت ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مقدس کو ہم نے آسان کر دیا ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ تو قرآن مقدس سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو واضح کر کر، کھول کر اس کا مطلب بیان کر دو۔ اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی تفسیر میں مجدد علیہ الرحمہ نے فرمایا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ذکر کیا کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ذکر وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا اللہ کے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے فرمان میں اس وقت مشغول ہونا ہے جب نفس تمہارا فنا ہو جائے، جب تمہارا نفس کی بڑائی اور کبریائی نکل جائے، تمہارا نفس اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں رل مل دل مل جائے، اس وقت اللہ کا قرآن تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، فضائل ذکر پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے ایک بہت بڑے عالم محدث ایک شیخ کے مرید ہو گئے، انہوں نے فرمایا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دو اور صرف لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہو۔ انہوں نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ شیخ نے عالم ربانی کے علم سے امت کو محروم کر دیا، اور ان کے اوپر فتوے لگنے شروع ہوئے، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی۔ اور ایک دن دیکھا شیخ محدث قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میں قرآن پڑھنا بھی بند کر دو۔ جب قرآن پڑھنا بھی بند ہو گیا تو زندگی کے فتوے لگنے لگے، تو شیخ نے پھر بھی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک دن آیا شیخ نے فرمایا اب قرآن پڑھو۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرار الرموز قرآن مقدس کے ان کے اوپر کھول دیے۔ اس لیے ہم سب یہ کریں، یادیں کریں کہ اللہ کے ذکر میں خود بھی مشغول ہوں گے اور پوری امت انسانیت کو مشغول کریں گے انشاءاللہ۔